نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار واشنگٹن پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے کے سینئر حکام نے استقبال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات متوقع۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال سمیت اہم دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اعلیٰ سطحی مذاکرات آج واشنگٹن میں ہوں گے۔ سرکاری مصروفیات مکمل ہونے کے بعد اسحاق ڈار کی آج ہی وطن واپسی کا امکان۔ دورہ امریکہ کو سفارتی لحاظ سے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت آئندہ مالی سال کا بجٹ 5 جون کو پیش کرے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے بجٹ اجلاس طلب کر لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون بروز جمعہ شام 5 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ وفاقی حکومت بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کرے گی۔ امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ ہو گیا۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ۔ کہا معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری باقی ہے۔ دونوں ممالک منگل کو معاہدے کی شرائط تک پہنچ گئے تھے۔ اب تک دونوں قیادتوں نے باضابطہ منظوری نہیں دی۔ ایکزیوس کے مطابق ٹرمپ معاہدے کی تفصیلات پر غور کے لیے مزید چند دن چاہتے ہیں۔ مجوزہ معاہدہ 60 روز کے لیے مؤثر ہوگا۔ ایران 30 دن کے اندر تمام بارودی سرنگیں ہٹانے کا پابند ہوگا۔ معاہدے میں ایران کا جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عزم بھی شامل۔ امریکی ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے ایکزیوس کی خبر کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے مجوزہ معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ممالک کو بھجوا دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کا دعویٰ۔ مسودے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل۔ ایران کو منجمد $12 ارب اثاثوں تک رسائی دینے کی تجویز بھی شامل۔ آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی سفارش۔ گارڈین کے مطابق چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ سے کروائی جائے۔ ایرانی فضائی دفاع نظام نے دشمن کے طیارہ مار گرایا۔ ایرانی حکام کا دعویٰ۔ بو شہر میں دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کارروائی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کی گئی۔ امریکہ نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ تمام فضائی اثاثے محفوظ ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایران میں موجود یا اس کے قریب کسی امریکی فضائی نقصان کی اطلاعات درست نہیں۔ ایران کی آبنائے ہرمز میں امریکی بحری جہازوں پر بیلسٹک میزائل حملے۔ رائٹرز کے مطابق حملے ایران کے جنوبی علاقوں سے کیے گئے۔ پہلے سے طے شدہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کارروائی تازہ کشیدگی کے دوران انجام دی گئی، تاہم حکام کی جانب سے مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ابھی ایران کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا۔ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دعویٰ۔ کہا امریکہ ایران جنگ بندی معاہدے کی توسیع میں کافی پیش رفت ہوئی۔ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کب کریں گے، اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہم چند نکات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ مزید پیش رفت کے بعد صدر ٹرمپ معاہدے کی توسیع کی پوزیشن میں ہوں گے۔ پاکستان کا روس یوکرین تنازع کے پرامن حل کی حمایت کا اعادہ۔ فوری جنگ بندی اور سفارتکاری پر زور۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا کہنا تھا کہ فوجی کارروائیاں دیر پا امن نہیں لا سکتیں۔ پاکستان نے بڑھتی کشیدگی اور انسانی بحران پر اظہار تشویش ہے۔ کہا کہ شہریوں اور سفارتی تنصیبات کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد ضروری ہے۔ فریقین سے جامع مذاکرات اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی مکہ المکرمہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ گورنر سندھ نے سعودی قیادت کی پاکستانی عوام سے محبت، حجاج کرام کے لیے مثالی انتظامات اور مہمان نوازی کو سراہا۔ نہال ہاشمی نے خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی قیادت کو عالم اسلام کے لیے باعث فخر قرار دیا۔
اسرائیلی وزیر-اعظم نیتنیاہو کا غزہ کی 70% زمین پر قبضے کا حکم۔ اسرائیلی فوج کو غزہ پر کنٹرول بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ مغربی کنارے میں ایک غیر قانونی بستی میں نیوز کانفرنس۔ کہا پہلے 50% اور پھر 60% علاقے پر قبضہ کیا، اب مزید پیش قدمی کا فیصلہ کیا۔ غزہ پہلے ہی شدید محاصرے اور تباہی کے باعث آبادی کے محدود حصے تک سمٹ چکا۔ جنگ بندی کے باوجود زمینی صورتحال میں مکمل استحکام نہ آ سکا۔ ایران امریکہ معاہدے کی خبریں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی۔ برینٹ خام تیل $93 فی بیرل اور WTI $88.9 فی بیرل تک گر گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس نے ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع کا دعویٰ کیا تھا۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد پاکستان سٹاک ایکسچینج کا مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 392 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ۔ 1,72,000 کی سطح بحال۔ انڈیکس 1,72,117 پوائنٹس پر ٹریڈ کرنے لگا۔ سرمایہ کاروں کی نظریں ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پیش رفت پر مرکوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صفائی آپریشن کا دوسرا روز جاری۔ ستھرا پنجاب ٹیم کی جانب سے شہروں اور دیہات میں روڈز، گلیوں اور بازاروں کی مکمل صفائی اور دھلائی۔ آلائشیں اور باقیات ڈمپنگ سائٹس پر طلب۔ مختلف شہروں اٹک، بہاول نگر، بہاولپور، فیصل آباد، ملتان، گوجرانوالہ سمیت دیگر اضلاع میں صفائی کے خصوصی اقدامات۔ مودی سرکار کی سرپرستی میں ہندوتوا انتہا پسندی بے لگام۔ بھارت میں عید الاضحیٰ پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ۔ الجزیرہ کے مطابق کئی علاقوں میں نماز عید کے عوامی مقامات دینے سے انکار۔ اجتماعات کے خلاف دھمکیاں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ممبئی میں قربانی کے بکرے دیکھ کر ہندوتوا گنڈے مشتعل ہو گئے۔ مذہبی اشتعال انگیزی کے لیے خنزیر لا کر ہنگامہ آرائی کی گئی۔ حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کہتے ہیں مسلسل 8ویں سال کشمیری مسلمانوں کو تاریخی عیدگاہ اور جامع مسجد میں نماز عید سے محروم رکھا گیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار۔ کراچی میں درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ نمی کا تناسب 75% ہو چکا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے میں 31 مئی تک درمیانی سے شدید ہیٹ ویو کا امکان۔ دادو، لاڑکانہ، سکھر، نوشہر و فیروز اور کھوٹکی میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ تھرپارکر، بدین اور حیدرآباد میں پارہ 47 ڈگری تک جا سکتا ہے۔